بڑی تکلیف کے حالات ہیں اور امت کے اوپر شاید ایک سیاہ دور ہے۔ یہ پاکستان افغانستان جنگ، ایران اسرائیل امریکہ اور خلیجی ممالک کے معاملات، یہ سب حالات، اس میں ہر طبقے کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ میری اور آپ کی، عوام کی الگ ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی الگ ذمہ داری ہے۔ پھر جو جتنا ذمہ دار ہے قیامت کے دن اتنا ہی اس سے سوال بھی ہے۔ عوام سے اگر شروع کریں تو ہمارے اندر بے حسی کوٹ کوٹ کے آ چکی ہے۔ غزہ میں 2 سال بچے شہید ہوتے رہے، ہماری شادیوں کے بینڈ باجے بند نہ ہوئے، ہمارے اندر کوئی سادگی نہ آئی، مسجدوں میں اضافہ نہ ہوا حاضری کا، توبہ کی طرف ہم نہ آئے۔ آج سے 100-200 سال پہلے امت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی حادثہ آ جاتا، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی حملہ، کوئی جنگ، کوئی معاملہ کسی بھی قسم کا، تاتاریوں کا فتنہ آیا، بہت بڑے بڑے معاملات آئے۔ پاکستان بننے سے پہلے تک کے جتنے بھی معاملات جس میں امت کو اجتماعی طور پر پریشانیاں آئیں کسی علاقے میں، تو باقی امت میں کیا ہوتا تھا؟ مسجدوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، رجوع اللہ اور توبہ میں اضافہ ہو جاتا تھا، شادیوں کی تقریبات یا منسوخ کر دی جاتی یا بہت محدود کر لی جاتی، خرافات اور گناہ اور بےہودگیوں سے نکل جایا جاتا، جو اب ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بے حسی کی بہت بڑی علامت ہے۔ دعاؤں کا اہتمام یہ بھی اب نہیں رہا، نفل میں رو رو کے اللہ کو منانے کی فکر یہ بھی بہت کم ہو گئی۔ بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کئی والدین آتے ہیں آنسوؤں سے روتے ہیں، نیک شریف، کہتے ہیں ہماری بچیوں کی کیا کیا آپ کو بات بتائیں، کیا کیا نہ بتائیں، بچیوں کی۔ تو عوام کا حال تو بے حیائی میں بڑھتا جا رہا ہے اور بے دینی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، زندگیوں میں سادگی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آ گئی بات عوام کی۔ اب اگر حکمرانوں کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام سے زیادہ بے حس، بے غیرت اور امت کے معاملات سے دور ہو چکے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے حکمران، شاید ہی کوئی ایک آدھ کوئی ہو، کوئی ان میں سے بہتر، 2-4 بہتر ہو، معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہو، دونوں صورتوں میں امت کا نقصان ہے، مسلمانوں کا نقصان ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں نتیجہ کچھ بھی ہو، تمام صورتوں میں مسلمانوں کا نقصان ہے، امت کا نقصان ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو تو دنیا کا ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے نا وہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو تو وہ خاموش تماشائی بن کر نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا تو مطلب پورا ہو رہا ہے کہ مسلمان کمزور ہو۔ اور پاکستان انڈیا کی جنگ ہو تو انڈیا کو بچانے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں، وہ نہیں کھڑے ہوتے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں عقل لینے کی ضرورت ہے، ہمیں سے مراد پاکستان کو، افغانستان کو۔ اب دیکھیں، میں سیاسی کوئی بہت زیادہ شعور نہیں رکھتا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کدھر بندہ جائے کدھر نہ جائے۔ اب ایران پہ حملہ ہوا، ایران نے اسرائیل پہ کیا، پھر ایران نے جناب خلیجی ممالک میں کر دیا۔ اب خلیجی ممالک پہ امریکی اڈوں پر حملے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پہ کبھی غور کریں، بات کریں تو بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں۔ اس میں بھی مجھے ظاہر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ غالباً مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا۔ کافر مسلمان کی حفاظت کبھی کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی بیوقوفی ہے کہ کافروں کو اپنا محافظ بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی بے دینی اور مطلب کیا بولوں، کوئی برے سے برا لفظ خود ہی بول لیں، کیا بولیں۔ کوئی کافر مسلمانوں کی حمایت کرے، حفاظت کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر حملے ہوں گے تو یہ ملک ختم ہوں گے، یا ان ملکی کاروبار کی یا ان کی ساکھ ختم ہوگی تو امت کا نقصان۔ وہاں سے اگر امریکہ جواب دے تو جناب پیسے ان کو بھرنے ہیں، تو پیسہ امریکہ کو ملے گا، اسلحہ اس کا بکے گا۔ تمام صورتوں میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہے، اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت اگر مسلمان حکمران اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اگر انہوں نے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکل دکھانی ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے،
تو اکٹھا ہو کے کچھ سوچ کر قربانی دینے کی ضرورت ہے، پھر تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے امت کا، ورنہ ایک ایک کر کے گزشتہ 40-50 میری زندگی 51 سال کی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ ایک ایک ملک کر کے مسلمانوں کا نقصان ہی ہوا ہے، تباہ ہی ہوا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل جب بنا، ان کی جو پہلی جو خواہشات ہیں نا ان کی، اس کے اندر پاکستان کو ختم کرنا بھی ہے۔ جو ان کا پہلا صدر تھا، جو اس کی پہلی تقریر ہے، ان کے ٹارگٹس میں ایک پاکستان کو ختم کرنا ان کا بنیادی ٹارگٹ ہے، ان کے مقاصد اول میں سے ہے۔ تو ایک ایک کر کے کرتے کرتے شام گیا، لیبیا گیا، عراق گیا، یہ گیا وہ گیا، کرتے کرتے اب بالآخر یہ پاکستان تو بالکل سامنے آ گئی بات۔ تو عوام کو بھی سادگی کی، نیکی تقوی کی، استغفار کی ضرورت ہے، اور حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔